بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما محترم جناب سلمان سندھی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان سندھی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر کارکن بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور ان کا جو پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستگی ہے گزشتہ 50 سال سے ہے، اور ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کے قیام میں جو ابتدائی تجاویز تھیں اس میں حصہ لیا، اور یہ کراچی ڈویژن کی اس ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے یہ تجاویز پیش کی تھیں۔ تو میں گزارش کروں گا سلمان سندھی صاحب سے کہ جو ہے آج جو ہے اس اہم موضوع پر گفتگو کریں۔ سلمان سندھی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا تو اس کی بنیادی تاریخ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جب قائد دختر مشرق شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو، آپ کو پتہ ہے ایک بین الاقوامی لیڈر تھی، اور پاکستان کی پرائم منسٹر آف پاکستان بھی 2 بار رہ چکی ہیں۔ انہوں نے جب عوام کے فلاح و بہبود کے سلسلے میں بہت خدمات ان کی ہیں، تو جب محترمہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو شہید کیا گیا، تو اس کے بعد آپ دیکھیں 2008 کے جب الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی۔ اس میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت بھی شامل ہے، اور عوام کے بھی ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے حکومت دی تھی۔ تو جو آپ نے سوال کیا کہ جو بے نظیر ٹاؤن کے سلسلے کے اندر، اس میں عرض یہ کہ چونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو بیسک پرو ورکرز تھی، وہ ورکرز کی فلاح و بہبود کے منصوبے آپ دیکھیں 100 کوارٹرز بنائے، بہت ساری اسکیمیں لے کر آئی تھی، اور لیکن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن جو محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک خواب تھا کہ وہ میں غریب لوگوں کو یہ پلاٹس یہاں پر دوں، تو جب ان کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے، آپ نے دیکھا وہ کمان سنبھالی پیپلز پارٹی کی، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لیڈران شامل تھے۔ جب یہ 2008 کے بعد 2000 تقریباً آپ دیکھ لیں 13 کے درمیان کے اندر، میں اتفاق سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ فیصل رضا عابدی صاحب تھے، اور صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب تھے، اور لیڈر بھی تھے، انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم عوام کو اور ہم ورکرز کو کوئی ایسی اسکیم دے کہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب بھی پورا ہو اور نام بھی روشن ہو، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک لاؤنچ کی پورے سندھ کی سطح پہ، اور خاص طور پہ کراچی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کے حوالے سے، تو اس میں ہماری بھی تجاویز شامل تھی۔ پھر وہ آپ دیکھیں کہ فری آف کاسٹ یہ تمام ڈرو ہوئے ہیں، قرآن اندازی ہوئی ہے، جس میں عوام کو اور ورکرز کو باقاعدہ طور پہ وہ پلاٹس مہیا کیے گئے ہیں، اور اس میں صرف ایک 500 روپے کی ایک پرچی جمع کروائی تھی جس کے ڈرو ہوا تھا، اور جن جن کے نام ڈرو میں نکلے ان کو باقاعدہ طور پہ انفارمیشن اس ادارے نے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے جو ادارے کے لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ ان کو خوشخبری دی اور کہا کہ آپ کے جن جن کے نام نکلے ان کو لیٹر جاری کیا۔ اس کے بعد یہ پروسیس ظاہر ہے کہ پورا بہت بڑا پروسیس تھا، 28,000 پلاٹوں کی جو یہ قراردادی ہوئی، اور جبکہ 50,000 پلاٹس یہ آپ دیکھیں ہاؤس بیک کے اندر جو اسکیم کے اندر شامل ہے، جس کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑے پیمانے پہ بہت اچھی اسکیم لانچ کی، کیونکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو نام بھی اس کا تھا اور کام بھی بے نظیر ان کا نام تھا، تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ٹاؤن کے اندر سیوریج کا سسٹم آپ دیکھیں، اس کے اندر سڑکوں کا سسٹم سب سے پہلے بنیادی کام انہوں نے سٹارٹ کیے۔ اب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو فائلز مل گئے ہیں، ہاں، لیکن البتہ یہاں پرابلم تھوڑا سا ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ وہاں الیکٹرسٹی گیس کے کوئی مسئلے وہاں پر موجود ہیں، اور آہستہ آہستہ لوگ وہاں شفٹ ہو رہے ہیں، تو کچھ دشواریاں ہیں جو دور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ بنیادی روٹی کپڑا اور مکان یہ رہا ہے، نعرہ رہا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ عمل پیرا ہے، اور بہت ساری اسکیمیں وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں، اور انشاءاللہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کے ویژن کو انشاءاللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے حکومت اپنی کاوشیں کر رہی ہے۔ اب مزید مشکلات ہیں تو اس پہ بھی انشاءاللہ غور و خوض کیا جائے گا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ ایک عام رہائشی منصوبے میں اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کے منصوبے میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ ایک عام رہائشی منصوبہ بنانا تھا یا اس کے پیچھے کوئی خاص ویژن بھی تھا محترمہ کا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو عام رہائشی منصوبوں سے تھوڑا سا الگ ہے۔
آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر سیوریج تمام سسٹم وہاں پر آہستہ آہستہ ہو رہا ہے اور وہ اس کے ایک ویلیوبل علاقہ ہے، وہ وہاں ویلیوبل علاقہ ہے اور عام رہائشی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں اس کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہے، کوئی 4 لاکھ 5 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ روپے تک ہوتی ہے۔ یہ اسکیم ایک الگ سے ہے تاکہ لوگ وہاں جائیں اور لوگوں کو وہاں پر یہ فیسلٹیز ان کو ملے، اور جب وہ رہنے جائیں گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں فری آف کاسٹ یہ پلاٹس ملے ہیں، اور اس کا محترمہ بینظیر بھٹو کو براہ راست ثواب بھی ملے گا، اور محترمہ بینظیر بھٹو کو لوگ یاد بھی کریں گے اور حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یاد کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام رہائشی اسکیمیں جو ہوتی ہیں وہ کافی کاسٹلی ہوتی ہے، اور اس اسکیم کے تحت محترمہ بینظیر بھٹو کا جو یہاں پر ویژن تھا، اس ویژن کو آصف علی زرداری صاحب نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بلاول بھٹو زرداری اور دیگر رہنماؤں نے ماشاءاللہ اس کو کیا ہے۔ ہاں انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ بہت جلد اس کے اندر لوگ جب پہنچیں گے تو وہ اپنے کام کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ رہائش اختیار کریں گے، تو وہ ایک اچھا ماحول وہاں پر ملے گا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں حکومت نے جہاں اس منصوبے پہ اربوں روپے خرچ کیے، ساری سہولیات دیں، لیکن 2 سہولیات ابھی تک نہیں ملی، جس کی وجہ سے معاملات تھوڑے رک گئے ہیں کہ ایک تو بجلی کا منصوبہ مکمل نہیں ہوا اور دوسرا پانی کا منصوبہ ادھورا ہے، اس کے ٹینڈر وغیرہ ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی اس پروجیکٹ پہ توجہ نہیں دے رہی یا توجہ تھوڑی کم ہوئی ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں کہ 2-4 سال سے کام بالکل رکا ہوا ہے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، آپ نے خود ہی کہا کہ اس پہ اربوں روپے وہاں پر حکومت سندھ نے اور بینظیر ٹاؤن کے حوالے سے لگائے ہیں اس پہ۔ اب یقیناً جب سیوریج، کچھ سڑکیں اور کچھ کام ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بجٹ انہوں نے جو رکھا ہے وہ کافی کم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے خود کہا کہ وہاں پانی کی ایک بہت بڑی لائن آپ نے دیکھی کہ وہ وہاں پر شفٹ ہو رہی ہے بینظیر ٹاؤن کے لیے اسپیشلی طور پہ، اور الیکٹریسٹی کے حوالے سے حکومت سندھ کچھ کر رہی ہے جو میرے علم میں، لیکن میری پھر بھی حکومت سندھ سے اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ سے اور بلاول بھٹو زرداری اور تمام اعلیٰ قیادت سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی کر کے الیکٹریسٹی اور دیگر جو سہولت ہیں اس کو وہاں پر آپ بروئے کار لائیں تاکہ اسکیم لانچ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن ایک مثالی ٹاؤن بنے، اور تاکہ لوگ بھی زندگی بھر یاد کریں پیپلز پارٹی کو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو قائد و شہید ذوالفقار علی بھٹو اور تمام قیادت کو۔ اچھا اس کے علاوہ یہ جو منصوبہ تھا، کیا اس کے اندر مزید کیا سہولیات حکومت نے دینی تھی؟ یعنی جس میں نے جو اس کا پرپوزل پڑھا اس میں یہ ہے کہ ایک جو سیکٹر ہے اس کے اندر رہائش نہیں ہے، وہ ویلفیئر کے لیے مخصوص ہے، یعنی وہاں پارکس وغیرہ ہوں گے، اور اس میں ایک اسٹیڈیم کا پرپوزل موجود ہے، اس کے لیے انہوں نے پلاٹ بھی مختص کیا ہوا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ تقریباً 100 کے قریب وہاں پہ پارکس جو ہے وہ موجود ہیں۔ اچھا یونیورسٹی کے لیے جگہ انہوں نے 200 ایکڑ الگ سے ساتھ جو ہے دی ہے۔ تو میرا پوچھنا یہ تھا کہ وہ جو اس پروجیکٹ سے منسلک باقی منصوبے تھے، جو ایک غریب شہری کی زندگی میں انقلاب برپا کرنا تھا، اس کو اچھی تعلیم کے ذریعے آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنے تھے، تو کیا ان چیزوں پہ عمل رک گیا ہے یا ان پر بھی عمل ہوگا آگے جا کر؟ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 50,000 پلاٹس کی ایک بڑی اسکیم ہے، اس میں رہائشی اسکیم کے ساتھ ساتھ کچھ کمرشل بھی رکھے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں پارکس، گراؤنڈز، یونیورسٹی، آپ کے کوئی کالج اور دیگر جو اسکیمیں جو ہیں جو ان کی جو عام رہائشی اسکیموں میں ہوتی ہے جو بینظیر ٹاؤن کے اندر، اس میں بڑے پیمانے، لیکن یہ چونکہ بہت اس پہ پیسہ بہت زیادہ چاہیے اور حکومت سندھ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ایک خواب عوام کا خواب ہے کہ ایک اچھا بینظیر ٹاؤن کا رہائشی منصوبہ ہے جو ہے، اس کے اندر تمام سہولتیں انشاءاللہ العظیم آپ کو ملیں گی۔ اس کے اندر پمپ کی، پیٹرول پمپ کی بھی جگہ رکھی گئی ہے، آپ نے کہا گراؤنڈ کی بھی رکھی گئی ہے، یعنی ہر قسم کی وہاں سہولت میسر آئیں گی، لیکن چونکہ ہر کام کے لیے بہت اربوں روپے پیسہ لگتا ہے، تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ابھی چونکہ شروعات میں انہوں نے باقاعدہ پلانٹس کے ڈرا کرنے کے بعد باقاعدہ اس کا آپ نے وہاں پر انہوں نے آپ کے ڈیمارکیشن وغیرہ کر کے اور تقریباً فائلز وغیرہ سارے دے دیے گئے اور کچھ سڑکیں اور سیوریج بنا دی، اور باقی منصوبے زیر غور ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، سے آہستہ آہستہ بجٹ رکھ کر
اور وہاں پر وہ اپنا کام انشاءاللہ شروع کریں گے جو ضروریات زندگی کے لیے عوام کے لیے ایک ہے. لیکن چونکہ عوام بھی وہاں پر تھوڑی دلچسپی لے, جب ان کو فائلز مل گئی ہیں تو وہ عوام بھی وہاں پر جا کے آہستہ آہستہ تھوڑا سا بنائے. ٹھیک ہے پانی بجلی کا پرابلم ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میری حکومت سندھ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ وہ سہولتیں ان کو مہیا کریں, کم سے کم بنیادی سہولتیں جس میں پانی بجلی گیس, تاکہ عوام وہاں پر آہستہ آہستہ شفٹ ہو جائے. اور ٹرانسپورٹ بھی میری شرجیل نام مہمان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ کے انشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو وہ ایک اسکیم وہاں پر ٹاؤن تک بھی یہ کچھ گاڑیوں کی اسکیم لے کر آئے تاکہ عوام کو سہولت ملے اور عوام اس کو بنائے اور وہاں رہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے پارٹی ورکر ہیں وہ جن کو یہ پلاٹ الاٹ ہوئے انہوں نے وہاں پر جا کر رہائش اختیار نہیں کی. اچھا ان کا یہ شکوہ ہے کہ وہاں پہ ابھی بجلی اور پانی کا نظام نہیں ہے, تو وہاں پہ ہم کیسے رہیں کیونکہ بنیادی ضرورت بجلی ہے اور پانی ہے. اور حکومت سندھ کے جو لوگ وہاں آتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے پوزیشن دے دیا ہے اور لوگ یہاں پہ شفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم جو ہے کسی بجلی اور باقی چیزیں فراہم کریں گے. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ لوگ کیوں نہیں وہاں شفٹ ہوئے؟ کوئی کیونکہ اب تو ظاہر ہے تقریباً 5 سال گزر چکے ہیں پوزیشن ملے ہوئے, تو ابھی تک وہاں لوگ شفٹ نہیں ہوئے, جو آپ کے پارٹی ورکر ہیں وہ بھی شفٹ نہیں ہوئے, تو اس کی وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ یہ صرف پیپلز پارٹی ایک ورکروں کو پلاٹ نہیں ملے, یہ ایک عام عوام کو قراندازی کے ذریعے ان کو دیے گئے ہیں. اب اس میں کچھ ورکروں کو بھی آئے اور درجنوں میں نام آئے, عوام کے بھی بڑی تعداد میں نام آئے, تو یہ ایک ویلفیئر پورا ادارہ جو ہے یہ عوامی منصوبہ ہے. تو وہ ایک تو میں آپ کی بات یہ بتاتا چلوں. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ اس میں بیشک آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ جب اگر بنیادی پانی وہاں نہیں ہوگا, الیکٹریسٹی نہیں ہوگی اور دیگر سہولت نہیں ہوگی, قریب ترین اگر بلاک کے اندر بھی اگر شروع کے بلاک کے اندر اگر یہ چیزیں سہولت دے دیں تو میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ جن کو پلاٹس الاٹ ہوئے ہیں عوام کو یا ورکروں کو جن کو بھی, تو وہ وہاں جا کے آہستہ آہستہ بنائیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت ویلیوبل پلاٹس ہوں گے. آپ دیکھیں اس کے ارد گرد کے اندر بڑی بڑی جو سوسائٹی کالونی بنی ہے بڑی, آپ دیکھیں اس میں ہائی لیول کے لوگ رہ رہے ہیں. اور یہ ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی ابھی اس کو جو سڑک کی تعمیر کی ڈبل سڑک بنی ہے وہ سنہری پوائنٹ تک گئی ہے ڈبل سڑک, آپ دیکھیں تو اس پہ ڈیولپمنٹ تو ہو رہا ہے. اور حکومت سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, ہمارے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب اور قیادت پوری اس پہ باقاعدہ طور پہ کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ہم اسکیم کو زیادہ سے زیادہ سہولت دیں اور اس کو بہتر انداز میں بنائیں تاکہ عوام وہاں رہیں اور یہ کہیں کہ واقعی کوئی ایک اچھا منصوبہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کا. اچھا سلمان بھائی, جس طرح کی شروع میں آپ نے ایک بات کی تھی, وہ کیا یہ بات تو درست ہے نا کہ یہ جو منصوبہ تھا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کا منصوبہ تھا, یعنی کراچی ڈویژن نے یہ پرپوزل پیش کیا تھا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ظاہر ہے کہ اس کا پرپوزل جو تھا نا وہ تو آپ کو پتہ ہے صدر پاکستان آصف علی زرداری اور ساری ان کے, لیکن کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ایک میٹنگز ہوتی ہے. میٹنگز کے اندر وہاں پر کراچی ڈویژن کے صدر فیصل رضا عابدی صاحب بھی موجود تھے, دیگر آپ کے ڈویژن کے صدر اور لوگ بھی موجود تھے. تو وہاں پر آصف علی زرداری صاحب اور ان لوگوں نے قیادت میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا منصوبہ محترمہ کے نام سے لانچ کیا جائے جس کو لوگ یاد کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا اس وقت میں ڈویژن میں تھا تو مجھے پتا ہے کہ فیصل رضا عابدی صاحب نے بھی ہمیں یہ خوشخبری دی تھی. اور یہ آپ دیکھیں تقریباً 2012 کے بعد سے یہ سلیپیں بننا جمع ہونا شروع ہوئے, 13-14 میں لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے. میرا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ منصوبہ بن رہا تھا تو اس وقت کراچی ڈویژن کی دلچسپی تھی. جی پوری فل دلچسپی تھی. اچھا اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ کراچی ڈویژن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو عہدیدار ہیں, کیا وہ دلچسپی لیتے ہیں اس پر؟ دیکھیں میں کراچی ڈویژن کے جو بھی عہدیداران ہیں ابھی ہیں یا پہلے تھے, آپ نے سوال کیا کہ جو پہلے کراچی ڈویژن کے جو عہدیدار تھے یا سندھ لیول جو عہدیدار تھے ان کی دلچسپی تھی. تو میں ابھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دلچسپی تمام چاہے پیپلز پارٹی کے کوئی بھی عہدیدار ہوں, چاہے ڈویژن کے ہو, ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ہو, کئی دفعہ آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ لیاقت علی آسکانی صاحب نے بھی آواز اٹھائی ہے. کئی دفعہ آپ جب کراچی ڈویژن کے ابھی جو موجودہ صدر ہے سید غنی صاحب, انہوں نے بھی کئی دفعہ اور باقاعدہ وزٹ کیا اور وہاں پر کام بھی کچھ شروع کروایا تھا. اسی طرح جاوید ناگوری صاحب سابق جنرل سیکرٹری صاحب تھے, میر اسماعیل بڑوئی صاحب جنرل سیکرٹری صاحب تھے,
انہوں نے بھی اس پہ کافی حد تک کام کروایا. اور ابھی رؤف ناگوری صاحب جو پیپلز پارٹی کے کچھ عرصے سے ابھی جنرل سیکرٹری بنے ہیں, وہ بھی ایک پرو ورکر ہے اور وہ بھی وزٹ کر چکے ہیں, اور وہ پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس میں جو مزید جو سہولتیں جو دینی ہیں وہ حکومت سندھ سے وہاں پر ان سے بات چیت کر کے وہاں میسر لائے ہیں. صحیح. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں فوری طور پر اس ٹاؤن کی ترقی کے لیے یعنی کیا اقدامات اٹھانے ضروری ہیں؟ آپ وزٹ بھی کر چکے ہیں, آپ نے وہاں کے جو الاٹیز تھے ان سے آپ نے گفتگو بھی کی تھی, ایک میٹنگ میں بھی آپ نے اٹینڈ کی تھی, تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ لائن آف ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے جو الاٹیز ہیں, تاکہ وہ جو تھوڑی بہت سہولیات رہ گئی ہیں, یوں سمجھیں کہ 90% سہولیات جو زمین میں دینی تھی وہ آ چکی ہیں, لیکن جو 10% ہیں وہ ابھی تک نہیں آئی ہیں, لیکن یہ الگ بات ہے کہ یہ جو 10% ہیں وہ 90% پہ بھاری ہو رہی ہیں. دیکھیں, آپ کا سوال بہت صحیح ہے کہ جب کسی بھی جگہ پر کوئی اسکیم ہوتی ہے تو اس کو فیسلٹیز زیادہ سے زیادہ ملے تاکہ کام رہائش بھی زیادہ ہو. آپ دیکھیں, پہلے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ وہاں پر جو سڑکوں کا مسئلہ تھا, اب ماشاءاللہ وہ سڑکیں بہت اچھے انداز میں بننا شروع ہو گئی ہے. تو یہ جو شروع کے میں میری صرف گزارش یہ ہے سندھ حکومت سے, اعلیٰ قیادت سے پیپلز پارٹی کی, کہ آپ وہاں پر وقتاً فوقتاً کراچی ڈویژن کے عہدیداران کے یا منسٹر حضرات وہاں پر جائیں, اور جانے کے بعد وہاں پر اس میں دیکھیں کہ کیا کیا چیزوں کی سہولت کی کمی ہے تو وہ پوری کریں. خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پانی, بجلی, اب گیس بھی اگر کہیں سے آ سکتا ہے, پانی تو میرے علم میں ہے کہ پانی کی لائن تو پہنچ رہی ہے, تو گیس کا اور یہ کریں, کیونکہ عوام کو بنیادی سہولت ملیں گی تو یہ جلد از جلد یہ سوسائٹی کے اندر جو لوگ ہیں یا ٹاؤن کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو کے لوگ عوام آئیں گی اور بنانا بھی شروع کریں گے اور رہائش پذیر بھی ہوں گے. بہت شکریہ سلمان سندھی صاحب, آج کے اس انٹرویو کا پہلا حصہ مکمل ہوا, اور اگلے حصے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کے حوالے سے آپ یہ انٹرویو لے رہے ہیں اور اچھا اقدام ہے. خدا آپ کو اس میں ہمیشہ خوش رکھے. تھینک یو.